حضرات وہی عمر ہے جو ایمان لانے سے پہلے غریبوں کو مارتے تھے، غریبوں کو پریشان کرتے تھے۔ جو حضرات ایمان لے کے آتے تھے تو حضرت عمر ان کو بھی پریشان کرتے تھے۔ حضرات محترم، جب حضرت عمر ایمان لے کے آتے ہیں، مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں، تو حضرات محترم پھر دین کا کاروبار، دین کا کام اتنی زور و شور سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا کہیے۔ حضرات محترم، جب حضرت سیدنا عمر جب اپنے تخت پر جانشین ہوتے ہیں، جب ان کی حکومت ہوتی ہے، جب وہ حکومت کرنے لگتے ہیں تو ان کی حکومت کا کیا کہنا۔ حضرات محترم، جب سیدنا عمر جب اپنی حکومت میں حکمرانی کرتے ہیں تو حضرات محترم حکومت کرنے سے پہلے جب وہ سوتے تھے تو سونے کا عالم یہ تھا کہ سونے سے پہلے تمام مدینے کے گلیوں کے چکر لگاتے تھے۔ مدینوں کے گلی ہمیشہ چکر لگایا کرتے تھے، راتوں میں مغرب کے بعد چکر لگانا شروع کرتے تھے، چکر لگاتے لگاتے فجر تک چکر لگاتے رہتے تھے۔ حضرات محترم، ایک دن حضرت عمر اور ان کے غلام جب چکر لگانے لگتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگتے ہیں، گھومتے گھومتے فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر اپنے غلام سے کہتے ہیں، اے میرے غلام، چلو پہلے فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہ دونوں گلی جو بچی ہے ان کی بھی محاصرہ کر لیں گے۔ حضرات محترم اپنے غلام کو لے کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر جب باہر نکلتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد جو دو گلی بچی تھی وہ دونوں گلیوں کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ چکر لگاتے لگاتے ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، ایک بوڑھی اماں اپنے گھر میں بیٹھے رو رہی ہوتی ہے۔ حضرات محترم سیدنا عمر اپنے غلام سے فرماتے ہیں، اے میرے غلام، جاؤ گھر کے اندر اور پتہ لگاؤ یہ بوڑھی اماں کس وجہ سے رو رہی ہے اور کیوں رو رہی ہے۔ حضرات محترم سیدنا عمر کے غلام اس گھر کے اندر جاتے ہیں اور اس بوڑھی اماں سے پوچھتے ہیں، اے بوڑھی اماں، یہ تو بتا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے۔ حضرات محترم وہ بوڑھی اماں حضرت عمر کے غلام سے کہتے ہیں، تمہیں کیا پڑی ہے، تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم مجھے پوچھنے آ گئے ہو، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرات محترم وہ غلام سیدنا عمر کے پاس پھر سے آ جاتے ہیں، سیدنا عمر سے کہتے ہیں کہ اے آقا، وہ بوڑھی اماں کہہ رہی ہے، وہ کچھ بتانا نہیں چاہ رہی ہے، آپ ہی جا کے پوچھ لیجئے۔ جب سیدنا عمر وہاں جاتے ہیں، گھر کے اندر جانے کے بعد اس بوڑھی اماں سے پوچھتے ہیں، اے بوڑھی اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں۔ حضرات محترم وہ بوڑھی اماں کہہ رہی ہے، بیٹا اس دور حکومت میں اس دور میں حکومت کرنے والا عمر ہے، عمر کو معلوم نہیں کہ اس کے دور میں میں بھوکی ہوں، میں بیوہ عورت، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے اوپر قرض ہے۔ حضرات محترم اس بوڑھی اماں کہتی ہے حضرت عمر سے کہ عمر کو معلوم نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں بھوکی پڑی ہوں۔ حضرات محترم سیدنا عمر جب سنتے ہیں تو وہاں سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنے غلام کو لیتے ہیں، اپنے گھر میں پہنچتے ہیں، اس بوڑھی اماں کے لیے کھانے کے لیے سامان بھی لیتے ہیں اور گودام سے اناج بھی اٹھا کر لے کے آتے ہیں، اس بوڑھی اماں کو کھلاتے ہیں۔ کھلانے کے بعد اس بوڑھی اماں سے کہتے ہیں، اے بوڑھی اماں، آپ عمر کو معاف کر دیجئے، دوبارہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ حضرات محترم وہ بوڑھی اماں کہتی ہے، کیا عمر کو معلوم نہیں کہ میں بھوکی رہتی ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، نہ میرا شوہر ہے، نہ میرا کوئی اولاد۔ حضرات محترم سیدنا عمر کہتے ہیں، اے بوڑھی اماں، عمر کو معلوم نہیں ہوگا۔ حضرات محترم وہ بوڑھی اماں کہتی ہیں کہ شاید عمر کو خبر نہیں ہے۔ حضرات محترم وہ بوڑھی اماں کہتی ہیں کہ عمر کو اگر معلوم نہیں ہے تو عمر سے جا کے کہہ دو کہ وہ اپنا حکومت چھوڑ دے۔ حضرات محترم وہ بوڑھی اماں جب ایسا کہتی ہے تو حضرات محترم حضرت عمر رونے لگتے ہیں۔ رونے کے بعد وہ بوڑھی اماں سے کہتی ہے، بوڑھی اماں میرے واسطے عمر کو معاف کر دیجئے۔ تو وہ بوڑھی اماں کہتی ہے، اے بوڑھی اماں، اے عمر، اے انسان، تو بہت اچھا لگتا ہے، تمہاری آواز سے ہمیں لگتا ہے تم بہت بڑے انسان ہو، تم بہت بڑے لاجواب بہت اچھے انسان ہو۔ حضرات محترم اس دور سے اس بات کو سن کے وہ بوڑھی اماں کہتی ہے، جا میں عمر
عمر کو معاف کر دیتی ہوں، تمہارے واسطے میں عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ حضرات محترم، حضرت عمر جب یہ سنتے ہیں، سننے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بوڑھی اماں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ آپ دستخط میں سائن کر دیجئے، آپ دستخط میں سائن کر دیجئے تاکہ میں دستخط کر دیجئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے عمر کو معاف کر دیا ہے۔ حضرات محترم، جیسے ہی وہ بوڑھی اماں خط میں دستخط کرنے کے لیے جاتی ہے، اتنے میں حضرت علی وہاں پر حضرت علی پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے عمر، تم یہاں کیا کر رہا ہے؟ تم سے ملنے کے لیے ملک شام سے سفیر آئے ہیں۔ حضرات محترم، وہ بوڑھی اماں جیسے ہی حضرت عمر کا نام سنتے ہیں فوراً ہی کھڑی ہو جاتی ہے اور لڑبڑانے لگتی ہے۔ حضرت عمر اس بوڑھی اماں سے کہتی ہے اے بوڑھی اماں، آپ بیٹھ جائیں، آپ کو میں کچھ نہیں کہنے والا۔ وہ بوڑھی اماں سوچتی ہے کہ میں نے عمر کے سامنے ہی عمر کے خلاف کوئی کیا نہیں کیا بک دیا۔ حضرات محترم، وہ بوڑھی اماں سے حضرت عمر فرماتے ہیں اے بوڑھی اماں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ اس خط میں دستخط کر دیجئے، بس یہی کافی ہوگا۔ حضرات محترم، اس خط میں دستخط کرنے کے بعد حضرت علی کو گواہ رکھ دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو صحابی آتے ہیں ان کو بھی گواہ رکھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی تو بھی گواہ ہو جا، اے صحابی رسول تو بھی گواہ ہو جا، اس بوڑھی اماں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ حضرات محترم، جب وہاں سے حضرت عمر نکل جاتے ہیں، نکلنے کے بعد حضرت علی حضرت عمر سے پوچھتے ہیں اے عمر، اس بوڑھی اماں نے تجھے تو معاف کر دیا تھا، کیا وجہ تھی کہ تو نے اس سے دستخط کروائی؟ حضرات محترم، حضرت علی و حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے علی، جب میں مر جاؤں تو یہ خط میرے قبر میں رکھ دینا، یہ میرے خط میرے قبر میں رکھ دینا، تاکہ جب میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں میرے آئیں گے، مجھ سے سوال کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ عمر تو نے میری امت کے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، تو میں فخر سے کھڑا ہوں گا اور جواب دینا شروع کر دوں گا یا رسول اللہ میں نے غریبوں کی مدد کی ہے، یا رسول اللہ ہم نے یتیموں کو سہارا دیا ہے، یا رسول اللہ ایک بوڑھی ماں جو ہم سے ناراض تھی یا رسول اللہ میں اسے بھی راضی کر آیا ہوں۔ حضرات محترم، یہ ہے حضرت عمر۔